من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو استقامت دے اور ان کے طرف ہمیں آگے بڑھانے والے بنائے، قرآن سمجھنے والے بنائے، دوسروں کو سکھانے والے بنائے، ہم سیکھنے والے بنائے، آمین۔ ہم لوگ 133 ورس تک کرے سورۃ البقرہ کے، اب ریمائنڈنگ کریں گے انشاءاللہ باقی کے۔ یہاں پہ یہ سورہ میں آپ لوگوں کو زیادہ اللہ تعالیٰ انسان یہاں پہ زیادہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کا، عیسائیوں کا کس طرح جھگڑتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو لے کے، وہ آیتیں بہت نظر آتے ہیں، اور بیچ بیچ میں دل کا حال کیسا رہتا ہے انسان کا وہ آتا ہے، تو وہی آیتیں ریپیٹ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ آیتوں میں ایج بولتے ہیں کہ وہی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بولتے ہیں، اور یہودیوں کو، کرسچنس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں جھگڑتے ہیں، کیا حق کو کیوں نہیں پہچانتے ہیں، بولے جیسے آیتاں بول لیتے آتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر یہاں پہ بیچ میں قبلے کا آتا، قبلے کا کیا بولے دو قصہ پہلے۔ اب مسجد الاقصی جو جیروسلم ہے نا، جیروسلم، وہاں پہ کرسچن مریم علیہ السلام پیدا ہے، گڑی وہ رکھ کے جیروسلم بول کے، ان لوگ جیسا ہم لوگ کعبہ مکے کو کیسا یہ کرتے کہ کرسچن جیروسلم کو ایسا کرتے، تو ہم لوگوں کو مسجد اقصی وائس تھا۔ مسجد اقصی کو سا سلیمان علیہ السلام بنائے، سلیمان علیہ السلام کون؟ داؤد علیہ السلام کے بیٹا۔ داؤد علیہ السلام بھی پیغمبر، جو ایک کتاب بھی نازل ہوئی ان کے اوپر، زبور نازل ہوئی، تو سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی بنائے، تعمیر انہیں پورے بنائے، اوکے۔ پھر وہ مسجد اقصی کو ان لوگ کیا کرتے تھے، اب ان لوگ کیا بولتے ہیں، اب سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب ایک نسل سے، میں بولی نا، یہ دماغ میں پکا بٹھا لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے طرف، اس طرف جیروسلم اسرائیل کے طرف باقی کے پیغمبران تھے، تو ان لوگ وہ جگہوں کو اچھا مانتے تھے، اور ادھر کعبہ اس کو زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبرش نہیں مانتے تھے۔ تو پہلے ہم لوگوں کا قبلہ، ہم لوگوں کا یعنی جب اللہ تعالیٰ بولے تک قبلہ، اب جیسے ہم لوگ کعبے کے طرف کا قبلہ، ہم لوگ قبلہ یہ کر کے کرتے نہیں، تو کعبے کی طرف اب ہم لوگ آئے کرتے قبلہ بول کے، جب کیا مسجد اقصی کے طرف منہ قبلہ رہتا تھا مسلمانوں کا، تو جب اللہ بولتے تھے جب تم لوگ ہمارے عیسیٰ کو نہیں مانتے تم لوگ، پھر عیسیٰ جیروسلم کی طرف کئی کو تم لوگ قبلہ، مسجد اقصی کو کئی کو قبلہ مانتے ہیں بول کو، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے، پھر تم لوگ اصل عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہوتا بولتے ہیں، پھر ہمارے جیروسلم کئی کو آپ لوگ ایک قبلہ مانتے ہیں بول کے بولتے، فوراً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کو لے کے نماز پڑھتے رہتے، کہاں پہ؟ مدینے میں نماز پڑھتے رہتے، ایک مسجد میں نماز پڑھتے رہتے، فوراً حکم آتا کہ اے محمد فوراً تم لوگ کعبے کے طرف پلٹ جاؤ، قبلہ اس کو مانو بول کے حکم دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جاتے، وہی نماز میں پلٹ جاتے۔ اب ہم لوگ وہی کیسا آتی بول کے آپ لوگ سوچتے، بولتے وہی بہت قسم کی وہی آتی، کبھی جبرائیل امین خدا کو سناتے تھے، کبھی اللہ ان کے دماغ میں، دل میں اللہ تعالیٰ وہی بھیجتے تھے، جب بہت پسینے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کرے، کبھی انشاءاللہ یہ اس پہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو فوراً حکم آتا، نماز میں رہنے کچھ اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے کہ محمد اس طرف رخ کر دو بولتے، فوراً پلٹتے۔ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز کرنے تھوڑی دیر بھی نہیں لگتا، فوراً پلٹتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پلٹتے ان کے صحابہ بھی نماز میں اس طرف پلٹ جاتے، بحث نہیں کرتے کہ آپ اللہ کے رسول ادھر کہیں کو پلٹے، ادھر نہ ہمارا قبلہ، ایسا کچھ بھی نہیں بولتے، ان لوگ فوراً سمجھ جاتے کہ یہ اللہ کا وحی آئی ہوگی، اللہ کا فیصلہ ہے، فوراً کرنا۔ اب ہم لوگوں کو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کون سا بھی ہم لوگ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس میں ہم لوگ کوشچن نہیں کرنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے یہ طریقہ ہے، یہ کرو، انہوں نہیں کرے وہ نہیں کرنا، جو کرے کرنا، جو نہیں کرے وہ نہیں کرنا۔ اس میں بہت ہم لوگ کی یہ حکمت، ہم لوگوں کو ایسا کرے تو کیا ہوتا، ویسا کرے تو کیا ہوتا بول کے، چھوٹے بچوں کو زیادہ رہتا ہے ایسا، تو ہم لوگ بچپن میں بچوں کے دماغ میں یہ ڈالنا کہ اللہ کے فیصلوں پہ سوال نہیں کرنا بول کے۔ ایک قبلے کا مین اتباع رسول بولتے، جو رسول کرے وہ صحابہ فوراً پلٹ گئے، دیکھو نماز میں رہنے کو۔
یہ ایک آتا ہے اس میں. پھر یہاں پہ دیکھیں قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا عمل ولکم اعمالکم، تمہارے عمل تمہارے لیے، ہمارے عمل ہمارے لیے. یہ بہت اللہ تعالیٰ بار بار بولتے ہیں کہ ان لوگ بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے تھے، اصل نہیں مانتے تھے، تو جس کے عمل اس کے ساتھ بولے. جیسا ہم لوگ بھی کبھی بہت پریشان ہوتے کسی چیز کو لے کے، سنتے کئی کو نہیں، سمجھتے کئی کو نہیں بول کے ہم لوگ پریشان ہوتے. جب اصل میں پریشان ہونا، ہم لوگوں کی کوشش ہم لوگ کرنا، باقی کا اللہ پہ چھوڑ دینا، مگر اس کے پیچھے پریشان ہو کو کسی کو گالیاں دلتے، کسی کو بددعا دلتے کبھی بھی نہیں رہنا. ویسا اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا کس کے حال کو، اس کے اوپر چھوڑ دینا. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ قبلہ کا، یہاں پہ کیا بول رہے ہیں؟ سیقولون صفحاء جو بولتے نا ہمارا قبلہ کہیں کو تم لوگوں کو تمہارا الگ نہیں ہے کیا، ان لوگ بیوقوفاں بول کے بولتے. تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن کے اوپر بحث کرنے والوں کو یا کسی چیز میں بحث کرنے والوں کو بیوقوفاں بولتے. بیوقوف کس کو بولتے؟ جس کا دماغ نہیں ہے. ان کتنا بھی پڑھا لکھا رہندو، کتنا بھی امیر رہندو، کتنا بھی بڑا آدمی رہندو، اللہ کے فیصلوں پہ جھگڑنے والا بیوقوف. تو ہم لوگ کبھی بھی یہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے راضی ہو جانا. پھر قبلے کی طرف پلٹ، اس میں یہ آیتیں آتے رہتے، ان لوگوں کا کیسا جھگڑتے رہتے، سو ان لوگوں کا رویہ کیسا رہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان لوگوں کا ضدی پن کیسا رہتا، یہ سب اس میں یہ آیتیں آتے رہتے. اب اس میں اسے ایک اہمیت بھی آتا، دیکھو وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ تو تمہارا چہرہ شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. کہیں بھی جو اب ہم لوگ مسجد کدھر ہے، اس طرف قبلہ ہم لوگ گھروں میں قبلہ رہتا نا، ہم لوگ ضرور نماز قبلے کی طرف پلٹ کے پڑھنا، قبلہ جس طرف ہے اس طرف نماز پڑھنا. ہم لوگوں کو، ہم لوگ کہیں بھی گاؤں کو جاتے، کہیں بھی جاتے تو بھی ہم قبلہ دیکھنے ڈائریکشن رہتا نا، ہو سکا تو ڈائریکشن دیکھ لے کو، قبلہ کدھر ہے کہ وہ دیکھ کو پڑھنا. دل میں یہ کبھی بھی خیال نہیں آنے دینا کہ کدھر ہے تو کیا نماز پڑھتے بس قبلہ معلوم ہونے کی ضرورت نہیں سمجھنا. نہیں معلوم ہوا تم لوگ تو جنگلوں میں گئے تو وہ الگ بات، لیکن اکثر گھروں میں اس میں رہے تو قبلہ ضرور معلوم ہوتا، اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. یہ امپورٹنٹ ہے کہ قبلہ کی طرف ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ، قرآن میں بھی ہے یہ. پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کما ارسلنا، ہم لوگ بھیجا رسول کو، فیکم رسول منکم، تم لوگوں میں سے ایک رسول کو، یعنی تم لوگ جیسا کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں وہی تم لوگ انسانوں میں سے میں ایک انسان کو رسول بھیجو. کئی کے واسطے بھیجو میں رسول؟ صرف تم لوگوں کو ہدایت کے راستے میں چلانے، تم لوگوں کو پاک کرنے، تم لوگوں کو غلطیوں سے بچانے، تم لوگوں کو دوزخ سے بچانے بھیجو بول کے اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ بول رہے فَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور شکر ادا کرو اور جھٹلاؤ نہ کو. شکر کا زندگی میں بہت، میں بولی نا شکر، ہم لوگوں کو تو شکریہ بولتے کتنا خوش ہوتے ہم لوگ. بچے شکریہ بولو نا تو ہم لوگ بچوں کو شکریہ بولو کتنا خوش ہوتے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہر وقت ہم لوگ شکر ادا کرتے، کتنا شکر ادا کرتے اتنا دیتے جاتا. اور اللہ تعالیٰ بول رہے اللہ تعالیٰ میں 7 آسمان پہ ہوں، میں دور ہوں نہیں بول رہے، تم لوگ یاد کرو. اب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگ یاد کریں، وہاں فرشتوں میں ہم لوگ کا ڈسکشن ہوتا بھی ہے ہوں گا. تو بس اللہ کو یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو یاد کرتے، ختم. اب وہ ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. پھر اللہ تعالیٰ بول رہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلوات، اے لوگوں صبر کرو. اتنا آسان نہیں ہوتا یہ زندگی، جس قرآن کے مطابق زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا. صبر کرو اور نماز پڑھو. نماز کیا، اب ہم لوگ کچھ تو چیز بھوک لگتی ہے، کون تو ہم لوگ کو کھانا ڈالو، کس کو تو ہم لوگ کھانا ڈالو بولتے کھانا ڈالتے، ہم لوگ بھوک لگتی ہے، ہم لوگ کیا معلوم ہوتا نہیں معلوم ہوتا. تو اللہ تعالیٰ وہ مانگنا کیا، دعا اللہ تعالیٰ سے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگنا. اور مانگنا کیسا؟ نماز کے ذریعے، دعا کے ذریعے مانگنا، اور صبر کرتے ہوئے. کئی بولتے اللہ تعالیٰ یہاں صبر بول رہے ہو، کئی بولتے اللہ تعالیٰ کو معلوم کہ انسان سیدھے راستے پہ چلنا، کیا تو چیز برداشت کرنا، حق پہ چلنا، حلال کاموں سے رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم. پھر یہاں پہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں مر گئے سو لوگوں کو مردہ بول کے نہیں بولا، وہ لوگ شہید ہے بول کے بولنا بولتے. سو آیت بھی یہاں پہ ہے، کئی بولتے اللہ شہید ہے، اللہ کے راستے میں اللہ یہ ہوئے.
کوئی دین کا کام کرتے ہوئے، نہ تو کوئی اللہ کے خاطر، کیا تو مسجد بناتے بناتے ان لوگوں کے اوپر کچھ گری، مسجد کی دیوار گری، سمجھو ایسا کچھ بھی ہو سکتا وہ، اللہ کے خاطر، اللہ کے لیے کوئی تو انتقال ہوئے تو ان لوگوں کو مردہ نہیں بولنا، شہید ہوئے، شہیدی موت ایسا بولتے نا، وہ ادب بولے جیسا۔ پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہاں پہ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تم لوگوں کو میں ضرور آزماتا ہوں۔ کس کس چیز سے آزماتا ہوں بول رہا اللہ تعالیٰ؟ بھوک سے اور بھوک سے، مال سے، زندگیوں کے نقصانات سے، میووں سے، سب سے آزماتا ہوں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں، دیکھو کتنا ایک بات سے بات ختم کر دیا اللہ تعالیٰ کی، ہم لوگ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا چاہے تو پھر ہم اتنا نمازاں پڑھتے ہیں، اتنا قرآن پڑھتے ہیں، کئی کے تکلیفاں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے میں تکلیف دیتا ہوں، تم لوگوں کو مال جاتا، کبھی کبھی تمہارا بھوک، رزق کم ہوتا، کبھی کبھی تمہارا دولت کم ہوتا۔ اب ٹیسٹ ایگزام، اسٹوڈنٹ ایگزام لکھے تو کون اچھا پڑھے کون اچھا نہیں پڑھے معلوم ہوتا، ویسے ہم لوگ بھی سمجھنا کہ ہم لوگوں کو ٹیسٹ سمجھنا۔ آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے ایک آدمی پوچھتا کہ ہم لوگوں کو زندگی میں ایسو تکلیفاں نہیں تو آزمائشاں تکلیفاں کیسا پہچانتا؟ آزمائش اللہ کی طرف سے وہ ہوتی ہے جب تم لوگ تکلیف آئے تو بھی اللہ سے نزدیک ہوئے بولتے وہ آزمائش۔ اب اللہ تکلیف آئی، اللہ ہم لوگ کو حساب نہیں کرتا، ہم لوگ بھی اللہ کو چھوڑ دیتا وہ تکلیف، تو اس لیے کبھی بھی تکلیف میں بھی ہم لوگ اللہ کے نزدیک ہے تو اللہ تعالیٰ وہ تکلیف کو 2 سیکنڈ میں نکال دے کو اس سے بڑھ کو ہم لوگوں کو خوشیاں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ اولئک هم المہتدون۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ اس کو ہدایت دیتا، اور جس کو ہدایت دیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش برکت والا انسان بولے جیسا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں تک کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ، آگے جا کے نیکسٹ ویڈیو میں پھر لمبا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیں میرے لیے بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیئر کرو، سبسکرائب کرو، کچھ بھی شیئر کرنا ہے تو کامنٹس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں آپ لوگ۔